بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ پاکستان کے شہر پنجاب کے ایک علاقے کا جو آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ایک ڈیلیوری بوائے کا قتل ہوا، تو اس سے متعلق مجھے آپ کو یہ تو نہیں کہنا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نہ مجھے کسی کی کردار کشی کرنی ہے، نہ مجھے کسی کے بارے میں کچھ اچھا برا کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چیزیں جو ہیں اب وہ ان کی ڈائریکشن اور ان کی ڈائمنشن بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے جو ہے بڑے ہی کہ اس کے ساتھ صیغہ راست کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا، اور عورتیں جو اس قسم کا واقعہ ہونے کے بعد اب وہ ملزم ہوں یا نہ ہوں، شریف ہوں یا نہ ہوں، تو لیکن پھر بھی وہ پردے میں یا برقعے میں آیا کرتی تھی تاکہ کسی کی ماں بہن کی عزت کو نہ اچھالا جائے، اور مزید معاشرے میں جو شرم و حیا کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن یہاں جو ہوا، کیسے بھی ہوا، مختلف کہانیاں سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ آپ اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ حقائق کچھ سمجھ آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال گتھیاں سلجھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، اور جو مین ملزم ہے وہ بھی سمجھ آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جس حساب سے کیس آگے جائے گا تو مزید پیش رفت ہوگی، تو اس میں پتہ چل جائے گا کون اصل مجرم تھا۔ لیکن ان تمام تر چیزوں میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس قسم کے جو فعل کرتا ہے یا اس میں جو اسٹیپ لیتا ہے، یعنی عشقی معشوقی میں یا کسی، تو ان تمام چیزوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے اس چیز کا ہم بے خوف ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے اور ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، لہذا ہر کوئی جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح آگے جا رہا ہے اور جو چاہے کچھ بھی کرتا جا رہا ہے۔ اب ہم کسی فرد مخصوص کو اس میں مجرم نہیں ٹھہرا رہے، جو ہیں غلط وہ تو غلط ہی ہیں، یعنی وہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ غلط ہی رہیں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ شریعت کی جو حدود ہیں وہ نافذ نہیں ہیں، اور اسلامی قوانین جو ہیں وہ ہمارے ملک میں لاگو نہیں ہیں۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے لگام ہیں اور جو چاہے کرتے ہیں۔ آئے دن آپ ایک نیا واقعہ، نئی گھٹنا، نیا انسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، تو جس کے بعد ہمارے جو سر ہیں وہ شرم سے دنیا کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ہم بس وہی ہے کہ ایک اسپیچ لیس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دوسری بات جو مجھے اس میں بری لگی کہ جو خاتون کی جو ہے نا بالکل ہی بڑھ چڑھ کے اور بالکل سامنے رکھ کے فرنٹ لائن پہ اس سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو اس سے بے حیائی کے ماحول کو بھی فروغ مل رہا ہے، اور جو نئی آنے والی نسل ہے ان کے اندر جو حیا کا کانسیپٹ ہے اس کی بڑی کہ ایک وہ مسماری ہو رہی ہے، اور وہ حیا کا کانسیپٹ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات میں جو لوگ ہیں، کہ جو جاتے ہیں، جو جتنے بھی مجھے پتہ ہے میری آواز اتنی دور تک نہیں جاتی کیونکہ میں ایک چھوٹا سا اور ایک غیر معروف انسان ہوں، لیکن کہہ دینے میں کچھ وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے ہماری باتیں بھی کسی کے کانوں تک پہنچ جائیں، جو کہ میری سب سے پہلے اور دوسروں کی اصلاح کی بات میں سبب بن جائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ جا رہے ہیں، یہ جو تجزیہ نگار جا رہے ہیں، جو بھی رپورٹرز جا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان تمام تر واقعات میں ایک تو جو اخلاقیات کی حدیں ہیں ان کو پار نہ کریں، اور سوال و جواب میں اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کریں کہ جس سے جو ہماری نئی جو نسل ہے اور جو ان کے کچے ذہن ہیں وہ کہیں خراب ہوں۔ ان تمام چیزوں کا بھی، اور فرنٹ لائن پہ رکھ کر کبھی بھی گفتگو شنید نہ کریں، یا تو پردے کے اس طرف رکھیں یا پردے میں رکھ کے گفتگو کریں، تاکہ جو اخلاقیات کا جو معیار ہے اور جو ایک انسان کی جو پرسنل رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وہ برقرار رہے۔ تو لہذا میری بات کا آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو اس کٹہرے میں رکھ کر اور اس دائرے میں رکھ کر اس طریقے سے اگر ایڈریس کیا جائے گا تو پھر صحیح ہے۔ غلط تو ہو گیا، اب قانون کی سزا تو ملنی ہے، شرعی حدود نافذ ہوتی، لوگوں کو قوانین پتہ ہوتے، سنسار ہونے کا لوگوں کو ڈر ہوتا، شہر بدر ہونے کا لوگوں کو ڈر ہوتا، تو لوگ اتنے بڑے بڑے قدم نہیں لیتے۔ جب لوگ اپنے کہ لاشعوری سطح پر یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو لوگ ایسے قدم لیتے ہیں۔ بہرحال ان میں جو لوگ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے، اور جنہوں نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ جو اس کا جو بھی قانون، اس کی جو بھی مشیت ہے اس کے حساب سے ان کو ڈیل کرے، اور جو مرحومین ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو بہرحال وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ معاملہ اسی کے سپرد ہے۔
ہم تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں اپنے لیے، ان کے لیے، اور جو لوگ گناہ گار دوسرے ہیں زندہ ہیں بالفرض، اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نصیب کرے، پہلے مجھے بعد میں ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔